لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینی وكل قرین بالمقارن یقتدی. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی شناخت اس کے دوست ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے، الناس کاسراب القطع، انسان پرندوں جیسا ہے. آپ نے دیکھا ہو کبھی فاختہ اور کوا اکٹھے بیٹھے ہوں؟ ہو سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بات پڑھی، باہر نکلے تو کوا اور فاختہ اکٹھی بیٹھی. عجب، بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ کوا اور فاختہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ اسی حیرانگی میں تھوڑا سا آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوے کو اور فاختہ کو دونوں کی ٹانگوں کو باندھا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں واقعی الناس کاسراب القطع، ویسے کوا اور فاختہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتے، ان دونوں کو باندھا گیا ہے. اسی طرح شیطان باندھ دے تو باندھ دے کسی غلط کو اچھے کے ساتھ اور اچھے کو غلط کے ساتھ. نیک آدمی کبھی برے کی صحبت کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی سے اخراجات پورے کرے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی شہزادی ہے، جب ان کی شادی کی، اتنی مہنگی بیٹی، دنیا ساری بیچ کے خریدنا چاہو تو کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرے پاس تشریف لائیں تو حالت کیا ہے؟ وَاسْتَقَتْ بِالْقَرْبَ، مشکیزہ اٹھا کے چشمے سے پانی بھر کے کندھے پہ اٹھا کے لاتی ہیں، گردن پہ نشان پڑ گئے. اور میں یہاں رکنا چاہوں گا. اے میری محترمہ بیٹی اور بہن، آج ہر کمرے میں دو سسٹم ہے، کولڈ اینڈ ہاٹ. ادھر سرتاج رسول کی بیٹی مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہے. اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر اللہ کا شکر نہیں تو کب؟ اور روایت کے اگلے لفظ کیا ہے؟ وَاسْتَقَتْ بِالْقَرْبَ، جہاں مشکیزہ اٹھا کے لاتی فَجَرَّتْ بِالرُّحَى وَجَرَّتْ بِالرَّحَى. آٹا گھر میں نہیں ہوتا تھا، چکی کے پاٹ باپ نے دیے تھے، جو رکھتی اور آٹا خود بناتی. حتی اثرت بیدیہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر کے سٹور میں پڑی نظر آتی ہیں، پھر بھی یہ مسلمان عورت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. وقمت البیت، فاطمہ الزہرا گھر میں جھاڑو خود دے رہی ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی سے کام کروا نہیں سکتی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لونڈیاں موجود تھی اور غلام موجود تھے. کیا ہوا جب وہ صفائی کرتی ہے؟ حتی غبرت ثیابها، ایسے لگتا جیسے مٹی سے نکل کے آئی. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، ہنڈیا خود پکاتی. حتی دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، اس وقت گیس کے چولہے نہیں تھے، اوون نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکاتی، ایسے لگتا جیسے تنور سے نکل کے آئی. فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ، بہت تکلیف ہوئی. زوجین مشورہ کرتے ہیں چلو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیں اور لونڈی دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو سارا قصہ سنایا، واپس آگئے. سرتاج رسول تشریف لائے. بیٹی کیسے آنا ہوا؟ الا ادلک الا خیر مما سألتما، تم نے غلام مانگا ہے کہ باہر کے کام کر دے اور لونڈی مانگی ہے کہ گھر کے کام کر دے. میں ان دونوں چیزوں سے بہتر تمہیں ایک حل نہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ، وہ کون سا حل ہے؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. یہ خادم آئے گا کام تو کر دے گی، لوڈی آئے گی کام تو کر دے گی،
لیکن تم ایسا کرنا سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. وہ کام کرے گے کام ہوگا. تم تھک ہار کے یہ پڑھو گے کام بھی ہو جائے گا اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے مہنگی کون ہے؟ آج گھر اجڑتے تو کیوں؟ میں کھانا پکاؤں، میں کپڑے استری کروں. تیری سعادت ہے اے بیٹی کہ تیرے ہاتھ سے کوئی کھانا پکے گا، کھانا کھانے والا 5 نمازیں پڑھے گا، دنیا جہان کو دین کی بات بتائے گا، اسلامی تجارت کو بازار میں فروغ دے گا. گھر بیٹھی اس کے پورے عمل میں تم شریک ہو. جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، بغیر محنت کے آپ کے نام اعمال میں بھی اتنی ہی لکھی جائیں گی. من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی. جو نیکی کے لیے سبب بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا اصول سمجھایا. تیسرا اور آخری اصول، مرد کو چاہیے کہ حسن معاشرت کرے. حسن معاشرت کا مفہوم کیا ہے؟ زندگی کے 4 دن ہیں، اس کو خوبصورت بنائے. کسی چھوٹی سی بات کو، جو بیوی کی بات ہے، انسان ہے اس سے بات تو ہو سکتی ہے، اس کی بات کو پہاڑ نہ بنا لے. حسن اخلاق، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے دل بھی بڑا رکھے. لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر. اگر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میں ایک عیب ہے، ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا. بغیر اچھائیوں کے اس کو لے کے کیسے آیا؟ آخر بڑی خوشی سے گیا تھا اور بہت سارے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گیا تھا. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں آ گئی ہے اس کی قباحتیں بیان کرے، یا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے، یا انسانیت کے دائرے سے نکلتے ہوئے حیوانگی دائرے میں داخل ہو کے دھکے مار کے گھر سے نکالے. یہ شریعت نے حکم ہی نہیں دیا. فرمایا اگر تم نے تربیت بھی کرنی ہے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. انسان ہے، اس کے احترام کو باقی رکھو، گھر میں ہی رکھو، گھر سے باہر نہ نکالو. ہاں کلام ختم کر لو، بہت بڑی آزمائش ہے. کلام نہ کرو، تربیت ہے. اسے بستر الگ کر لو، تربیت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی تربیت نہیں ہے کہ جس طرح جانور کو دھکا دے کے باہر نکالا جاتا ہے کسی انسان کو بھی دھکا دیا جائے. یہ اس وقت باتیں سامنے آتی ہے جب انسان حیوانی دائرے میں داخل ہوتا ہے اور انسانی دائرے سے نکل جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ عقل سے کام لیتا ہے، یہ اپنے احترام کو بھی باقی رکھتا ہے اور دوسرے کا احترام بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. لوگوں تم میں بہترین وہ نہیں ہے جو دوستوں کے معاملے میں بہتر ہے، تم میں بہترین نہیں ہے وہ جو کاروبار میں بہتر ہے، تم میں بہترین وہ نہیں ہے کچھ دنیا میں مقام لیے بیٹھا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے. اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہو سکتا ہے جو رسول فرما رہے. اور حالت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، غلام موجود تھے. اسود نے سوال کر دیا ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی. سرتاج رسول کے معمولات مبارکہ کیا تھے گھر میں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان فی مہنۃ اہلہ. ہم تو خدمت کرتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. لیکن آج کیا کہیں، آج ہم نے ریگولیشنز ایسے بنا لی ہے، کہتے جی مینرز یہ ہے، ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ بس بیوی کو اپنے پاؤں تلے رکھو، اس کو جوتی سمجھو. اور کہنے والے نے سچ کہا، جو بیوی کو جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا، اور جو بیوی کو تاج سمجھتا ہے خود بھی تو سر کی طرح بلند ہی ہے نا. تو یہ سوچ کی بات ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہشات کا احترام کر رہے ہیں. عائشہ فرماتی ہے کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم العب بالبنات وهن اللعب. میں اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس وقت بھی میرے پاس چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی، میں اس وقت بھی کھیلا کرتی تھی. اور میری پڑوسن آ جاتی،
ہم کھیلتی ہوتی. فَإِذَا دَخَلْ جب اللہ کے رسول داخل ہوتے يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ تو ساری بچیاں بھاگ جاتی. تو سرتاج رسول کیا فرماتے؟ فَيُسَرِّبُهُنَّ کہتے بلاؤ ان کو، چلو آپ نے کھیلنا ہے، اپنا کھیل مکمل کر لو. احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز خواہشات کے احترام کو فروغ دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح وہ حسن معاشرت کرتا ہے اس کو بھی چاہیے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کو ٹینس ہونا پڑے، اس کو پریشان ہونا پڑے، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کرے. کیسی سنت؟ جب وہ اللہ کے رسول سخت پریشان تھے تو ورقہ بن نوفل کے پاس کون لے کے گئی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح تسلی دی، کس طرح آپ کی پریشانی کو کنٹرول کیا، اور کیسی ان کے ساتھ محبت ہے. غار حرا میں سرتاج رسول بیٹھے ہیں اور یہ روایت پڑھ کے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کس طرح کھانا پکایا ہوگا، ٹفن میں بند کیا. میں ٹفن بول دیا اس وقت تو شاید کیا تھا، برتن کے لفظ آتے ہیں. گھر سے کھانا پکایا اور آج سارے نوجوان بیٹھے ہیں. ویسے تو غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، نہ آپ نے حکم دیا ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی غار حرا میں جانا چاہے تو نوجوان کی جوانی جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں. پہاڑ ہے. کس طرح وہ عورت ذات گھر سے کھانا پکا کے چلی. اللہ تعالیٰ کو یہ محبت، یہ خدمت اتنی پسند آئی، جبریل کو بھجوا دیا. وہ ابھی نہیں پہنچی، جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے غار حرا میں پہلے پہنچ گئے اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہیں. فی یدها اناء فیہ ادام او شراب، ایک ایسا برتن اس کے ہاتھ میں ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے. اس سے میں نے ٹفن کا نام لے لیا. جب آ جائے فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اس کو کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. اتنا بڑا انعام. فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک ہوں، مجھ جبریل کی طرف سے بھی کہہ دینا کہ خدیجہ تجھ کو سلام ہو میری طرف سے بھی. ابھی رکا نہیں پیغام. فبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب. یہ پہاڑ پہ چڑھتی آ رہی ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والوں کو پتا ہے سر چکراتا ہے اور سر میں درد ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. اس کو ساتھ خوشخبری بھی دے دینا تیرا جنت میں ایسا گھر بنا دیا ہے جہاں نہ کبھی سر درد ہوگی نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی. یہ مقام عورت کو لینا چاہیے. اور مجھے رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آ گئی. کیسی بیٹی؟ خالد رسول اللہ صلی اللہ، جن کی طبیعت بڑی گرم تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کچھ سخت سست سنا دیتے تھے. اور رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالی